الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر دوبارہ جمع فرمایا. دین کی مجلس میں شرکت کا موقع مل جانا، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے پسندیدہ دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی باتیں ہو رہی ہو، ایسی مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دوبارہ میسر فرمایا. ہم اللہ رب العزت کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایسی مبارک مجلس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسی مجلسوں کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد مزید 1 مہینہ شوال کا وہ بھی گزر گیا. اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. کل ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. پھر رمضان آیا، گزر گیا اور اس کے اوپر 1 مہینہ اور گزر گیا. آج ہم جس مہینے میں داخل ہو گئے ہیں وہ ہے ذوالقعدہ کا مہینہ. اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اسلامی مہینے کل 12 ہیں، اور جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں کتنی ہے؟ 12 مہینے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض. مہینوں کی گنتی، مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے 2 وجہ سے کہے جاتے ہیں. اس لیے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام. پہلے جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں، تو لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ و جدال سے وہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے. ان پر جنگ و جدال کرنا حرام تھا، تو اس لیے ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ادب و احترام کے مہینے ہیں، اس لیے ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. اب جنگ و جدال کا جو مسئلہ تھا
وہ اسلام میں پھر منسوخ ہو گیا. پہلے حرام تھا لیکن بعد میں ان مہینوں میں جنگ و جدال کا جو حرمت کا حکم تھا وہ اٹھا دیا گیا. لیکن اس کا ادب و احترام اور اس میں نیک اعمال کرنا اور برے اعمال سے خصوصیت کے ساتھ بچنا، اس کا احترام کرنا یہ اب بھی باقی ہے. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں نیک اعمال کرنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں احکام القرآن میں الجساس میں لکھا ہے کہ جو آدمی ان اشہر حرم یعنی 4 مہینے جو ہے ان میں نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے خصوصیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی دنوں میں نیکی کرنا آسان فرما دیتے ہیں. اور جو آدمی اہتمام کے ساتھ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے باقی دنوں میں گناہوں سے بچنا آسان فرما دیتے ہیں. تو ہم لوگ عموماً دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن اشہر حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں اس کا اہتمام نہیں کرتے. بلکہ حالت یہ ہے کہ اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے. رمضان گیا، اسلامی مہینے کون سے چل رہے ہیں، اسلامی تاریخ کون سی چل رہی ہے، ہم کو کچھ پتہ نہیں. حالانکہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. یہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک ہے، اور جس دن سے اس پرتھوی کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. اور قرآن میں ہی یہ ہے کہ ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ کون سے ہیں وہ قرآن نہیں کہہ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمبی حدیث شریف ہے جس میں یہ ہے کہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ثلاثۃ متوالیات، اور وہ 3 جو مسلسل مہینے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم. تو ابھی ہم جس مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں، مغرب ہوئی اور ذو القعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، چاند ہو گیا، اور ہم لوگوں نے دعا بھی پڑھ لی ہوگی. نئے چاند دیکھنے کی دعا یاد ہے یا نہیں؟ ہاں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. بہت سارے واٹس ایپ پر یہ میسج فارورڈ ہو جاتے ہیں کہ چاند نیا نظر آ گیا ہے، دعا پڑھ لیجیے. ایک اچھی چیز ہے، یاد دہانی اس بہانے سے ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ اس مہینے کی خیر و خوبیوں سے ہم کو مالا مال فرما، اور شرور و فتن سے ہماری پوری حفاظت فرما. تو یہ جو مہینہ ذو القعدہ کا شروع ہو چکا ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے. اس کے بعد والا مہینہ ذو الحجہ کا ہے، وہ بھی اشہر حرم میں سے ہے. اس کے بعد والا مہینہ محرم الحرام کا، وہ بھی اشہر حرم میں سے. تو یہ 3 مہینے لگاتار جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں. اور ایک مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب مضر الذي بین جمادی و شعبان. رجب المرجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان ان 2 کے درمیان میں ہے وہ الگ ہے. تو اشہر حرم میں یہ 3 مہینے اور رجب کا مہینہ، کل 4 مہینے اشہر حرم کے کہلاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم عبادتوں کا خصوصی اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں. انشاءاللہ باقی مہینوں میں نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے بھی بہت مرتبہ سوچا کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں پر ڈالیں گے، نیکیوں والی بنائیں گے،
اچھے اعمال والے بنائیں گے، نمازیں ہماری پابندیوں کے ساتھ ہوگی، کبھی ہم نمازوں کو قضا نہیں کرنے دیں گے، بڑے اچھے ارادے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر ایک نماز جاتی ہے، پھر دوسری نماز جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے نماز بہت آسانی کے ساتھ چھوٹنے لگتی ہے۔ اور نیکی کرنا رمضان کے بعد تھوڑا آسان تھا، پھر جو رمضان کے بعد وقت گزرتا گیا اور ہمارے اندر سستی پیدا ہوتی گئی، پھر قرآن پاک جو الماری میں چلا گیا، اب لے کر بیٹھنا بھی کیا ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو بہترین موقع ہے کہ ان اشہر حرم کی قدر کر لو، ان میں نیک اعمال کی فکر کر کے نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگا لو، باقی دنوں میں ہم نیکی کی طرف لپکنے والے بن جائیں گے، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ اس لیے ان مہینوں کی عبادتوں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اسلامی مہینے کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے، پھر کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور آج اسلامی کون سی تاریخ ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ آدمی کو جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی ہر ادا انسان کو بھانے لگتی ہے۔ تو ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، تو اسلامی مہینوں کی جو گنتی ہے وہ بھی معلوم ہوگی، اسلامی کون سا دن آج ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہوگا۔ اسلامی مہینوں میں اشہر حرم ہے تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو اس کی قدر بھی ہم کرنے والے بنیں گے۔ یہ جب ہوگا جبکہ اسلام و ایمان سے ہم کو محبت ہوگی، پھر یہ دلیل ہے محبت کی۔ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اس لیے آج ذوالقعدہ کا اشہر حرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، نیکیوں کا بھاؤ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور جب نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے تو اپوزٹ سائڈ دوسری طرف برائی کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر پہ رہ کر کے کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، وہی گناہ کا کام اگر مسجد میں آ کر کرے تو سب لوگ منہ میں انگلی ڈال دیں گے کہ یہ مسجد میں یہ کام کرتا ہے، کیونکہ جگہ بہت متبرک ہے اور اس جگہ میں کوئی گناہ کا کام کرنا اور زیادہ گھناؤنا ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنے دوست کے سامنے گناہ کرتا ہے اور وہی گناہ اس کے باپ کے سامنے کرتا ہے، تو کہا باپ نے بھی تو شرم نہیں رہے گی، ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو مسجد میں گناہ کرنا، اور ایک آدمی ہے وہ حج کو جا رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے اور احرام کی حالت میں گناہ کرتا ہے، کتنا ڈینجر گناہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حجیوں کو یہ فرمایا کہ جب تم احرام میں آ جاؤ، حج میں آ جاؤ، تو تمہیں نہ بے حیائی کی باتیں کرنی ہے، نہ گناہ کا کام کرنا ہے، نہ جنگ و جدل کرنا ہے۔ یہ چیزیں تو احرام میں نہ ہو تب بھی حرام ہے، بے حیائی کی باتیں تب بھی حرام، گناہ کے کام تب بھی حرام، جنگ و جدل کرنا، لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا تب بھی حرام۔ لیکن جب احرام کی حالت میں ہو، آپ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہو، اللہ کی عاشقانہ عبادت میں آ چکے ہو، اور پھر تم گناہ کرو، یہ بہت گھناؤنی حرکت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں میں اپنے خصوصی برکات رکھی ہے، خصوصی احترام رکھا ہے، ان مہینوں میں اگر ہم گناہ کریں تو جس طرح نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ نیکی کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس کا فائدہ پورے سال ہمیں
اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہر سال 4 مہینے آئیں گے، رمضان آئے گا، سال ختم ہو جائے گا، اور ہماری زندگی اسی طرح یہ ایک دن آئے گا، سال پر سال گزریں گے، جو مقدر میں لکھی ہے وہاں تک رہے گی، پھر لپیٹ دی جائے گی۔ تو ہمیں انہی ایام میں لے کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے آج سے جو مہینے شروع ہو رہے ہیں وہ اشہر حرم کے مہینے ہیں، ان میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور خاص طور پر عبادتوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے، پورا وقت اگرچہ نہ دے، لیکن خصوصی ایک دل میں ایک احساس ہونا چاہیے کہ میں حرمت والے مہینوں میں ابھی سانس لے رہا ہوں، لہذا سبحان اللہ پڑھے تو یہ حرمت والے مہینوں کا سبحان اللہ ہے، الحمدللہ پڑھے یہ حرمت والے مہینوں کا الحمدللہ ہے، نماز کے لیے آئے تو حرمت والے مہینوں کی مجھے نماز مل رہی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 2 رکعت اللہ کے حضور میں پڑھیے کہ اللہ آپ نے یہ حرمت والے مہینے ہمیں نصیب فرمائے، آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور ان مہینوں میں آپ اپنی خاص توفیق ہمیں عطا فرمائیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آگے 2 قسم کی عبادتیں آ رہی ہے، ایک قربانی کی عبادت اور ایک حج کی عبادت۔ یہاں سے بھی کوئی حج میں جا رہے ہیں؟ تلنگانہ سے کوئی نہیں جا رہا ہے، اس سال خالی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہاں ہر سال حج کرنے والے پیدا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی وہاں کی مقبول حاضری زندگی میں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو ایسا گاؤں سے ہونا چاہیے کہ جو پورے گاؤں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کے جائے اور ہم سب کے لیے دعا کرے۔ تو 2 عبادتیں اب آئندہ آنے والی ہے، خاص طور پر ایک قربانی اور ایک حج کی عبادت۔ تو قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے، اور ابھی سے انسان تیاری بھی کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے سے جانور لا کر کے باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کی سیوا چاکری کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا ایک قلبی تعلق پیدا کرتے ہیں، پھر جب وقت آتا ہے تو اسی پر اللہ کی رضا کے خاطر چھری چلاتے ہیں، تو اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنا حصہ بنگال بھیج دیا، بہار بھیج دیا، جھارکھنڈ بھیج دیا، قربانی بس ایک چیز تھی وہ ہم سے ادا، اس میں بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس کی بھی توفیق ہوئی، لیکن ایک شان کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ آج ہی میں نے کتاب میں ایک مسئلہ پڑھا ہے، ابھی کتاب شروع ہوئی ہے تو وضو کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایک مسئلہ وضو کے آداب میں لکھا ہے کہ وضو کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی انسان وضو کر لے۔ مثلا ظہر کا وقت ہے، اب آپ نے نماز ظہر کی پڑھ لی، پھر عصر کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، اور عصر کے وقت کے آنے سے پہلے ہی آپ کیا کر لیں؟ وضو کر لیں۔ تو یہ وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس میں نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنا ہے، کہ ابھی تو وقت نہیں آیا اور یہ آدمی پہلے سے کیا کر رہا ہے؟ تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس آدمی کے دل میں نماز کا عشق ہے، نماز کی محبت ہے، کہ پہلے سے تیاری کر رہا ہے۔ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، بہت اہم ترین عبادت ہے۔ اگر ہم اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کریں، جانور پہلے سے خرید کر کے رکھے، اس کی سیوا چاکری کرے، دیکھ بھال کرے، اس کے پیچھے تھوڑا سا وقت دے،
اور اس کے ساتھ قلبی تعلق پیدا کرے، اور جب قربانی کا وقت آئے تو اللہ کی محبت کے لیے اپنے جذبات کو جس طرح قربان کرتے ہیں تو اپنے دلی تعلق والے جانور کو قربان کرتے ہیں، جو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیسی عبادت انجام ہوگی۔ اس لیے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ قربانی ایک مسلمان چاہے اس پر واجب ہو یا نہ ہو، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ بھائی عبادت کا دروازہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ کھلا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کی طرف سے قربانی واجب کر دی گئی کہ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو کل اس سے پوچھ ہوگی کہ ہم نے ایک عبادت تجھ پر واجب کی تھی اور تو نے وہ عبادت انجام نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ یہ اللہ تعالیٰ کل پوچھ سکتا ہے۔ تو قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، بہت مالدار ہو، وہ قربانی کرے، ہم تو ان کے یہاں سے قربانی کا گوشت نہ کر کے کھائیں گے۔ ایک ذہن میں ایسا بنا دیا ہے کہ ہم پر بڑی قربانی کیسی؟ لیکن ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا شریعت کی نگاہ میں کس فہرست میں آتا ہوں؟ کیا مجھ پر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس کو جان لینا بڑا ضروری ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ایک تو ہے زکوٰۃ والا نصاب کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور ایک ہے قربانی والا نصاب کہ جن پر قربانی واجب ہے۔ تو کوانٹیٹی یعنی آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تو جس آدمی کے پاس جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے بچے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ تو جو آدمی عاقل ہے یعنی پاگل نہیں ہے، جو آدمی بالغ ہے یعنی بچہ نہیں ہے، اور وہ مالدار ہے، کتنا مالدار؟ تو اس کے پاس 612 گرام چاندی اور اس پر کچھ 360 ملی گرام، اس کے برابر اس کی جتنی ویلیو ہے اس کے برابر اس کے پاس اگر سونا ہے تو سونا اس کی ویلیو نکالو، چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو نکالو، روپیہ پیسہ ہے تو اس کی ویلیو نکالو، اگر شیئرز ہے تو اس کی ویلیو نکالو، اگر ضرورت سے زیادہ مال ہے جو ہماری ضرورت میں آتا نہیں ہے تو اس کی ویلیو نکالو۔ وہ سب مل ملا کر اگر 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائے تو اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس گھر ہے جس میں وہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، ایک پلاٹ ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو یہ پلاٹ کتنے کا ہوگا؟ 5 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 10 لاکھ کا۔ تو 612 گرام چاندی وہ 70-80 ہزار کی ہوتی ہے، اور اس کے پاس پلاٹ کتنے کا ہے؟ 5 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، اور رہائش کی ضرورت تو اپنے مکان سے پوری ہو جاتی ہے، وہ خالی ایسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے، تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اپنے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں جس کی شریعت ضرورت کی فہرست میں جس کو داخل نہیں کرتی، ایسی چیزیں تو ان کی بھی ویلیو نکالو۔ اور قربانی کے دن، کون سے دن؟ تو اس میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، قربانی کے دن اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ، سونا چاندی، تجارت کا مال، اسی طرح ضرورت سے زائد چیزیں، یہ سب کل مل ملا کر 70,000 روپے کی بقدر یعنی 70,000 روپے کی بقدر ہو جاتا ہے تو اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے،
زکات واجب ہونے کے لیے ضرورت سے زائد مال کو گنا نہیں جائے گا. وہاں تو صرف روپیہ پیسہ کرنسی، سونا چاندی اور ویپار کا مال، بس ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور یہاں کیا ہے، ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی شمار میں لایا جائے گا. وہاں سال گزرنا شرط ہے. یہاں قربانی کے دن آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے. مثلا کل تک ہم جیب میں ایک ٹوٹی کوڑی نہیں رکھتے تھے. رات میں کسی نے 1,00,000 روپے بھیج دیے 3 بجے رات کو، اور قربانی شروع ہوگی صبح صادق سے، تو رات کو 1,00,000 روپے ہمارے پاس آ گئے تو ہم پر آج قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. تو ہم اسی طرح ہمارے گھر والے یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ گھر میں ایک آدمی نے قربانی کر دی تو سب نے قربانی کر دی. ہر آدمی کا اپنا اپنا حساب ہوگا. لہذا اگر اپنے گھر میں امی کے پاس اتنا ہے، اپنے گھر میں بیوی کے پاس اتنا ہے، اپنی بالغ بیٹیوں کے پاس اتنا ہے، اپنے بالغ بچوں کے پاس اتنا ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہوگا اور ہر ایک پر اپنی اپنی قربانی واجب ہوگی. لہذا ہمیں سوچ لینا چاہیے، حساب کر لینا چاہیے کون سے دن، جو عید کا دن آ رہا ہے نا، بقر عید کا دن 10 ذی الحجہ کو، تو ہم کو اس وقت دیکھ لینا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے یا نہیں. اگر ہے تو ہم پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی حضور اپنے ساتھ نماز کے لیے سب کو بلاتے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. کتنی سخت بات ہے. اس لیے ہمیں اپنے نصاب کی پوری فہرست دیکھ لینی چاہیے اور ہمیں قربانی کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. یہ تو ان لوگوں کے لیے جن پر واجب ہے، لیکن جن پر واجب نہ بھی ہو لیکن عبادت کا دروازہ تو اس کے لیے ہر وقت کھلا ہے. لہذا جو کسان لوگ ہیں جن کے یہاں سہولت ہے تو ایک آدھ جانور وہ پال لے، چاہے وہ قابل نہیں ہے، کیپیبل نہیں ہے، لیکن اگر وہ قربانی کی عبادت انجام دے اللہ کے خاطر تو کتنا بڑا ثواب ہو. کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کے برابر اس کو نیکی ملے گی. کتنی بڑی چیز ہے. لہذا ہمیں قربانی کے تعلق سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور اگر ہم پر واجب ہے تو خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله تعالى عنا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى.
اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما، گناہ اور برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے اشور حرم ہمیں نصیب فرمائے۔ پروردگار ان مہینوں کی خوب قدر دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان مہینوں میں خوب یا اللہ عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما، اور خصوصاً گناہوں سے بچنے کی یا اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ یا اللہ اے پاک پروردگار، آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے، جتنی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بے ادبیاں ہوئی، یا اللہ جتنے قصور ہوئے، سب کا اعتراف کر کے اقرار مجرم بن کر آپ کے حضور میں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ربا ہم سب کو معاف فرما۔ پروردگار زندگی کی یا اللہ ایک بہت بڑی مقدار یا اللہ ہم سے گزر گئی ہے۔ ربا کوئی عمل ایسا نہیں دکھتا جو آپ کے سامنے پیش کر کے ہم کچھ آپ سے مانگ سکیں۔ ربا ہمیں معاف فرما، آئندہ بہترین زندگی ہمیں نصیب فرما، ہماری زندگی میں خوب برکات عطا فرما، خیر اور بھلائیاں نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک لمحے کو آپ کی یاد میں یا اللہ آپ کے یا اللہ مرضی اور مقبول اعمال میں لگانے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی یاد سے غفلت اور آپ کی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے سے رب ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنا دے، امت کی نیا پار لگا دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں مسلمانی بیدار فرما، ایمانی غیرت و حمیت بیدار فرما، مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کی رغبت عطا فرما، نیک اعمال کی طرف لپکنے والے بنا دیجیے۔ یا اللہ نیک اعمال کا ذوق اور شوق عطا فرما دیجیے۔ پروردگار گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں ادھیر دیجیے۔ اے اللہ آپ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے، آپ کی توفیق کے بغیر ایک سبحان اللہ ہماری زبان سے نہیں نکل سکتا۔ ربا ہمیں اپنے موفق بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے موفق بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے حج کے ارادے کیے ہیں یا اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان فرما دے۔ یا اللہ رکاوٹیں دور فرما دے۔ یا اللہ مقبول اور مبرور حج یا اللہ انہیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی یا اللہ وہاں کی حاضری کو مقبول اور مبرور فرما دے۔ ہمیں بھی وہاں کی مقبول حاضری یا اللہ عافیت و سہولت کے ساتھ بار بار نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار سنت کے مطابق شریعت کے مطابق یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، اس بستی پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہر گھر میں اور گھر کے ہر فرد میں دینداری پیدا فرما۔ یا اللہ تقوی اور پرہیزگاری سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا فرما، آپس کی عداوتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ رواداری اور حسن سلوک کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بستیوں میں یا اللہ محبت آپس میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپس میں یا اللہ انصاف والا برتاؤ نصیب فرما، نفرت و عداوت ختم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما کر ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک آپ سے مانگ کر ہم محروم نہیں ہوئے ہیں، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہے
या अल्लाह हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा जिन्ना ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।